يطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑا کامیاب ہونا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے، لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، امام النبیین، سید الاصدقاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد، اللہ تعالیٰ دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو رب کائنات جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اور تمام زندہ اہل اسلام نو قرآن و سنت دے مطابق اپنے عقیدے اور عملاں دی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارن دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے دو خطبات جمعات اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ حسنہ دی اہمیت، حیثیت اور ضرورت عرض کیتی گئی، اور اس تو بعد یہ عرض کیتا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ اپنانا کیوں ضروری ہے۔ اسے ہی موضوع دے تسلسل دے مطابق اج دے خطبے دے ان بابرکت لمحات اندر قرآن و سنت دی روشنی سے اے مسئلہ عرض کرن دا ارادہ ہے کہ جو فرد و افراد، شخص و اشخاص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ اپنا لندے نے، آپ دی اطاعت اور اتباع، فرما برداری اور پیروی کر لیندے نے، انہاں نو دنیا اور آخرت اندر فائدے کی حاصل ہوندے نے، مفادات کی ملدے نے، اور ثمرات و برکات اور نتائج کیا نکل دیں۔ سب تو پہلی بات تو اے سمجھن دے قابل ہے
اور ذہن نشین کرن دے لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اتباع اور آپ دے اسوہ حسنہ نو اپنان دا مسئلہ دین اسلام دا بنیادی اساسی اصلی اور اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ ساری اسلامی تعلیمات دا نچوڑ، خلاصہ اور تلخیص اور مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر فرد، ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی زندگی دے جمی معاملات و معمولات دے اندر اپنے اقوال، افعال، احوال اور اعمال دے اندر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلے، آپ دے اسوہ حسنہ نو اپنائے، ہر معاملے اندر آپ دی اتباع کرے، آپ دی اطاعت کرے، آپ دی پیروی کرے اور آپ دی فرما برداری کرے۔ اے سارے اسلام دا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ ہن جیڑا شخص، فرد یا افراد اپنی زندگی اندر اور اپنی زندگی دے سارے معاملات اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک اور اسوہ حسنہ نو اپنا لیندے نے، آپ دی فرما برداری کردے نے، آپ دی اتباع کردے نے، آپ دے نقش قدم تے چل دے نے، آپ نو مطاع، مقتدا اور پیشوا مندے نے، اور اپنا ہر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کردے نے۔ انہاں نو دنیا تے کی ملدا ہے اور آخرت اندر کی ملدا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردا ہے، اللہ دے قرآن نے او دے تے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی اتباع کرن والا شخص ہی ہدایت یافتہ ہے۔ لوگ مختلف مقامات اور مختلف افراد اور مختلف مقامات تے ہدایت تلاش کردے پھردے نے، رہنمائی منگدے پھردے نے۔ کوئی سمجھدا ہے کہ میں فلانے دربار مزار تے جاواں تے پھر مینوں ہدایت ملے گی، کوئی سمجھدا ہے کہ میں فلاں ہستی دی بیعت کر لواں، فلاں بزرگ دے آکھے لگاں تے پھر میں ہدایت یافتہ ہوواں گا، کوئی سمجھدا ہے کہ میں فلاں زندہ یا مردہ بندے نو اپنا مقتدا تے پیشوا تسلیم کراں تے پھر منوں ہدایت ملے گی۔ کوئی کسے فقیہ دے اندر ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے فقہ دے اندر ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے دربار تو ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے مزار تو ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے قبر تو ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے زندے امتی کولوں ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے مردہ امتی کولوں ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے امام کولوں ہدایت لبدا ہے، کوئی کسے فقیہ مجتہد کولوں ہدایت لبدا ہے۔ قرآن پاک نے اس امر دی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ ہدایت دا مرکز و محور اور منبع، ہدایت دا مرکز و محور اور منبع او رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ ہدایت ملے گی
آپ دے اسوہ حسنہ چو ملے گی ہدایت ملے گی، آپ دی اتباع چو ملے گی ہدایت ملے گی، تو آپ دی فرما برداری اندر ملے گی۔ قرآن پاک اعلان فرما رہا کہ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قرآن پاک دا 18واں پارہ سورت نور دی 54 نمبر آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی زبان نبوت چو اعلان فرماؤ کہ لوگو کہا مانو اللہ تعالی دا اور کہا مانو او دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر او لوگ مان لین تو انہاں دا فائدہ ہے، نہ منن تے انہاں دی ذمہ داری تواڈے تے نہیں تے تواڈی ذمہ داری انہاں تے نہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرماؤ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے دنیا جہان دے لوگو اگر تسی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو گے، او دی گل منو گے، او دے آکھے لگو گے، او دی فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا تو تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت دا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے، آپ دی سیرت ہے، آپ دا فرمان ہے اور آپ دا عمل۔ تو دنیاوی اعتبار نال کوئی بندہ اپنے آپ نو 100 کہندا پھرے میں مہدیاں، میں ہدایت یافتہ، میرے نالوں وڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ معیار کسوٹی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ جیڑا آپ دا فرما بردار ہے، اپنی انفرادی زندگی چ بھی اپنی اجتماعی زندگی چ بھی او اللہ فرماندہ ہے تہتدوا ہدایت یافتہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح ہدایت، اللہ دی ہدایت، تو او دے واسطے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ او اطاعت و اتباع کرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کوئی گھرانہ یہ چاہتا ہے، کوئی میاں بیوی یہ چاہتے نے، کوئی ماں باپ اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ ساڈے گھر وچ امن رہے، ساڈے گھر وچ سکون رہے، باہمی رواداری اور محبت رہے، گھر جنت نظیر بن جائے اور معاملات اور معمولات اندر سکون قلب نصیب ہوئے، دلی اطمینان مل جائے، تو رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر دیئے کہ اونا افراد خانہ نو چاہیے کہ او اپنے ہر معاملے اتباع کرن رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک حدیث پاک سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ، انہاں دا نام فاطمہ ہے، انہاں دے باپ دا نام قیس ہے، قیس دی بیٹی فاطمہ، او دا خامد ابو عمر حفص او دا نام ہے۔ انہیں اپنی بیوی فاطمہ نو یکے بعد دیگرے 3 طلاقاں دے کے فارغ کر دیتا، عدت ختم ہو گئی، نویں جگہ تے نکاح دا مرحلہ آیا،
تو دو افراد نے فاطمہ بنت قیس دے ورثاء نال، لواحقین نال، سرپرستاں نال فاطمہ دے نکاح واسطے رابطہ کیتا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماندیاں کہ میں خود یا اپنے ورثاء کولوں فیصلہ کروان دی بجائے بہتر سمجھیا کہ میں اس معاملے اندر مشورہ کراں، رہنمائی لواں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرماندیاں نے میں رسول پاک دی خدمت عالیہ چ حاضر ہوئی، آپ نو صورت حال دسی اور عرض کیتی کہ اللہ دے پاک حبیب دو شخص میرے نال نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک دا نام ہے ابو جہم اور دوسرے دا نام ہے معاویہ۔ انہاں دوواں نے میرے نال نکاح کرن دا ارادہ ظاہر کیتا ہے، تسی مینوں مشورہ دیو کہ میں کی فیصلہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جیڑا ابو جہم ہے نا، جے دے متعلق تو میرے کو مشورہ بھی مانگنی ہے، فلا یازدہ عصاہ عن عاتقہ، وہ سخت مزاج آدمی ہے، کرخت طبیعت دا بندہ ہے، اپنا عصا اور اپنی لاٹھی تے اپنا ڈنڈا کسے وقت بھی اپنے کندھے تو نہیں اتاردا، مار کٹائی دا بڑا ماہر ہے۔ ایک معنی تے اے دا اے ہے۔ دوسرا معنی محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ لا یازع عصاہ من عاتقہ دا معنی یہ ہے کہ ہر ویلے لاٹھی اپنے موڈے تے رکھ کے سفر تے ہی چڑھیا رہندا ہے، گھر گھٹ ٹائم دیندا ہے۔ نال فرمایا کہ جڑا معاویہ فَصُعْلُوكٌ، وہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ماڑا بندہ ہے، تیری تربیت تیرا ماحول ہور طرح دا ہے، تیرا او دا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ ویکھو مینوں تہاڈوں کنا سبق ہے دے اندر کہ اگر کوئی بندہ کسے شخص نال رشتہ کرن واسطے، او دے نال کاروبار کرن واسطے، معاملہ طے کرن واسطے او دے واقف بندے کولوں مشورہ منگے کہ بھئی میں فلاں گھر نال فلاں بندے نال اپنا رشتہ طے کرنا چاہنا، اپنی بیٹی دا اپنے بیٹے دا معاملہ کرنا چاہنا، یا او دے نال کاروبار کرنا چاہنا، لین دین کرنا چاہنا ہے، تو او دا واقف ہے، مینوں دس مینوں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جے دے کولوں مشورہ منگیا جائے حدیث پاک دے مطابق او دا فرض بندا ہے کہ او صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے۔ اگر اونوں او شخص دے بارے کوئی منفی معلومات نے تو او دے سامنے رکھ دے کہ بھئی اے معاملہ ہے، میری سمجھ دے مطابق او انج دا بندہ ہے، اگوں تیری مرضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے جو میں دسیا سی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اسوہ حسنہ ہر معاملے چ نمونہ ہے، ہر معاملے چ۔ زندگی دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جے دے متعلق اگر حدیث اور سنت اور سیرت تو رہنمائی لینا چاہیے تو سانو رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آپ نے فرمایا ایک تے ماردا بڑا بیویاں نو، دوسرا ماڑا غریب ہے، تیرا گزارا نہیں ہونا۔ فاطمہ بنت قیس عرض کر دیا نے حضور پھر میں کی کراں؟ ویکھو رہنمائی بھی فرمائی، اونا دے بارے بھی صورت حال دسی، پھر صحیح رہنمائی بھی فرمائی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا قیس دی بیٹی فاطمہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو حضرت زید دے بیٹے اسامہ نال نکاح کر لے۔
اسامہ رسول پاک دا منہ بولا پوتا سی، زید رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ بولے بیٹے سن، اسامہ انہاں دا بیٹا سی۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے دے متعلق پوتے دے متعلق فرمایا کہ اسامہ نال نکاح کر۔ اسامہ ایک آزاد کردہ غلام دا بیٹا، فاطمہ بنت قیس ایک صاحب حیثیت خاندان دی عورت، سیدہ فاطمہ جڑیاں بنت قیس نے خود فرماندی ہیں کہ میں اپنے ہتھاں نوں انج کر کے تعجب دا اظہار کیتا کہ ہیں میں اسامہ نال نکاح کر لواں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس معاملے تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتری ہے، برکت ہی برکت ہے، مان لے۔ فاطمہ بنت قیس فرماندی ہیں کہ اندروں تے میں بڑی پریشان کہ کتھے میں کتھے اسامہ، لیکن جدو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں فرمایا تے میرے دل وچ ایک گل آئی، میرے ایمان نے گواہی دیتی کہ لم یکن طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک۔ محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فاطمہ بنت قیس سوچ دیاں نے کہ جے میں رسول پاک علیہ السلام دی گل مان لواں، حضور دے آکھے لگ جاواں تے اللہ دے پاک نبی نے مینوں بشارتاں دتیاں ہیں کہ خیر اللہ کے تیرے واسطے بہتری ہے چنگا کام ہے، مان لے میری گل۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے میں اپنے سرپرست دے مشورے نال اللہ دے پاک پیغمبر دے حکم تے عمل کردیاں ہویاں اسامہ بن زید نال نکاح کر لیا۔ جدوں میں او دی بیوی بن گئی نا، او دے گھر آ گئی، ساڈے میاں بیوی دے درمیان اللہ نے ایڈیاں محبتاں پیدا فرما چھڑیاں، اینیاں قربتاں، اور اس قدر اللہ نے برکتاں پیدا فرما چھڑیاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ بیان فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کہ فجعل اللہ فیہ خیرن، اللہ نے ساڈے گھر وچ خیر ہی نازل فرما چھڑی، خیر ہی خیر ہو گئی ساڈے گھر۔ تے اس حدیث وچ اگے صحیح مسلم دی حدیث ہے، فاطمہ بنت قیس فرماندیاں ہیں میں اسامہ نال نکاح کر کے نبی پاک دے مشورے تے عمل کر کے اتنی خوش، ساڈے گھر دا ماحول ایڈا خوشگوار کہ اوغتو بتو بہی، مدینے دیاں عورتاں میرا نام لے لے کے رشک کر دیاں سن کہ کاش جس طرح دا فاطمہ دا خامد اسامہ ہے، اللہ سانو بھی اوہ جہا خامد عطا فرما دے۔ ایک کادا نتیجہ ہے، اے خیر کیویں ملی، اے بھلائیاں کیویں ملیاں، اے گھر جنت نظیر کس طرح بنیا، اے مثالی گھرانہ کس طرح بنیا کہ انہوں نے اطاعت کیتی، فرما برداری کیتی، گل منی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری اندر برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی۔ اور آپ دی اطاعت اندر اتنی برکت ہے، اللہ جاندا ہے اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اے دے رشتے اندر برکت ہے نا۔ حدیث پاک دے مطابق صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ رزق اندر بھی برکت پیدا کر چھڑدا ہے، اللہ مال و دولت اندر برکت پیدا کر چھڑدا ہے، تھوڑی شے زیادہ لوگاں واسطے کافی ہو جاندی ہے بشرط کہ اطاعت کیتی جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف اندر واقعہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں غریب جہا بندہ سا، گھر بار میرا کوئی نہیں سی، اصحاب صفہ چ رہندا سا، رسول پاک دی حدیثاں یاد کردا سا،
اللہ اکبر کبیرہ. کسے ویلے بھوک تے پیاس نے اینا ستانا کہ میں مجبور ہو کے کمزوری دی وجہ تو مسجد نبوی دے دروازے تے لمیا پہ جانا, لیٹ جانا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن ایسا ہویا کہ میں اتھے لیٹیا سا, نڈھال سا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے. انہاں نوں میں قرآن پاک دی ایک آیت دا معنی پوچھیا, انہاں مینوں دسیا تے اگاں ٹر گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. انہاں کولوں میں اسے آیت دا مفہوم پوچھیا, انہاں مینوں دسیا تے اگے گزر گئے. میں اتھے ہی پیا رہ گیا. انہاں میری آواز دی نقاہت تو, کمزوری تو, میرے پوچھن دے انداز تو میری حالت دا جائزہ اندازہ نہ لایا. تھوڑی دیر گزری تے اتھوں گزرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں اتھے لیٹیاں ویکھیا تے میرے چہرے دا اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرمایا تے آپ نو احساس ہو گیا کہ میرے شاگرد نو بھوک بڑی لگی ہوئی, اے بھوکھا پیاسا ایتھے پیا ہویا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. اسی تے ماڑے لوکاں دے کولوں انج ہی لنਘ جاندے ہاں نا, بلکہ طنز کرنے اللہ سانو معاف کر دے, اللہ سانو ہدایت دے دے. کوئی انج پیا ہوئے نا تو مزاق کر دے اگاں لنਘ جاندے ہیں. رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نام یا رسول اللہ, جی اللہ دے نبی بھوکھا پیا ہویا. آپ نے فرمایا آ میرے نال لے لیا. اپنے حجرہ پاک اندر چلے گئے. زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نوں پوچھیا کچھ ہے کھان پین واسطے. ایتھے ایک اور بھی مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رسول پاک اندر چلے گئے تے میں باہر دروازے تے کھڑا ہو گیا. استاد جی اندر چلے گئے, رسول پاک حجرے دے اندر تشریف لے گئے, میں باہر کھڑا ہو گیا. کیوں کہ جب تک اللہ دے پاک نبی اپنے حجرہ پاک اندر مینوں داخلے دی اجازت نہیں دین گے میں آپ دے حجرے چ داخل نہیں ہوں گا. یہ بھی ادب ہے, ادب ہے. جے کسے دے نال کسے دے گھر جائیے تو وہ بوہا کھولے تو فوراً وہ پیچھے نہیں وڑ جانا چاہیے. یہ بھی اسوہ رسول ہے, سبق ہے میرے تواڈے واسطے. باہر کھڑے رہو, وہ اندروں آواز دے آ جاؤ, پھر اندر جاؤ. واہ نبی اللہ تواڈے تے لا تعداد رحمتاں نازل فرمائے, برکتاں نازل فرمائے, تساں تربیت دی حد فرما چھڑی. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں باہر کھڑا, رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اندر آ جاؤ. اندر تشریف لے گئے. پوچھیا میری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نو, عائشہ کوئی گھر کھان پین نو ہے؟ ماں جی نے عرض کیتی میرے سر دے تاج, تواڈے فلانے صحابی نے دودھ دا ایک پیالہ تواڈے واسطے تحفہ بھیجیا ہے, وہ میں تواڈے واسطے سنبھال کے رکھیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ. لے آندا گیا. ابو ہریرہ فرماندے نے جناب رسول پاک نے انج ہاتھ اندر پکڑیا, وہ دودھ دا پیالہ ویکھیا تے میری جان چ جان آئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, رسول پاک کے دودھ دا پیالہ مینوں پھڑان گے, میں فٹافٹ پی کے اپنی بھوک بجھا لواں گا, اپنی پیاس ختم کر لواں گا. لیکن رسول پاک انج ہاتھ چ پھڑ کے نا اس دودھ وال ویکھ کے فرماندے نے ابو ہریرہ, میں کہا جی میرے محبوب. فرمایا جاؤ مسجد نبوی دے سارے طالب علماں نوں بلا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب صفہ نوں بلا کے لیا, وہ جننے بھی اس ویلے ہے سن. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اندروں بڑا پریشان ہویا کہ ایک پیالہ دودھ دا, مینوں اینی بھوک پیاس لگی ہے تے رسول پاک نے فرمایا ساریاں نوں بلا لیاؤ. ایتھے ہن جڑی گل میں سمجھانی وہ ہے وے, اگلی گل بعد کریں گے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرا دل کردا سی حضور پیالہ مینوں پکڑا دین میں پی کے اپنی پیاس بجھا لواں اپنے بھوک مٹا لواں، لیکن اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سارے نو بلا لیاؤ۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے لم یکن من طاعت اللہ وطاعت رسولہ بدن، جدو رسول پاک نے حکم فرما دیتا تے میرے واسطے آپ دا فرمان مننا واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ میں نہیں عرض کیتی آقا مینوں کلے نو دے دیو میرا دے کچھ بن جائے، لیکن جو میرے آقا نے فرمایا میری بھوک اپنی تھا، پیاس اپنی تھا، تکلیف اپنی تھا، نقاہت اپنی تھا، کمزوری اپنی تھا، ضعف اپنی تھا۔ لم یکن من طاعت اللہ و طاعت رسولہ بدن، میں اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سن کے اسی ویلے مسجد نبوی اندر گیا، سارے اصحاب صفہ مسجد دے طالب علماں نوں نال لیا، رسول پاک دے حجرے تے دروازے تے آیا، آ کے دستک دیتی، عرض کیتی حضور صحابہ اصحاب صفہ تشریف لے آئے نے، آپ نے اجازت دیتی تے آپ دی اجازت تو بعد اسی سارے طالب علم نبی پاک دے حجرے چ داخل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا قطار اندر بیٹھ جاؤ، لائن اندر بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے مینوں فرمایا ابو ہریرہ جی رب دے پیغمبر میرے کولوں پیالہ لیندے جاؤ تے ایک ایک نو پلاندے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رسول پاک کولوں پیالہ لیا، ایک نو پیایا، انہیں پی لیا تے میں دھیان نہ پیالہ ویکھیا وہ سارا اس طرح ہی بھریا ہویا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نو پیایا، تیسرے نو پیایا، جننے بھی سن، ایک روایت چاہتا کہ 70 صحاب صفہ سن اس ویلے، سارے نو پلایا تے ہر پلا پین والے تو بعد جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ویکھاں بھی پیالہ کنا کو گھٹیا ہے دودھ، لیکن اللہ دی حکمت رب نے اپنے محبوب دا معجزہ ظاہر فرمایا کہ صحاب صفہ دے پیٹ بھی بھری جاندے سن تے پیالہ اسی طرح بھریا دا بھریا ہویا ہی سی۔ اللہ اکبر کبیر۔ جس ویلے آخری نے پی لیا نا جڑے بیٹھے سن تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رسول پاک وال ویکھیا تے اللہ دے پاک نبی میرا چہرہ ویکھ کے مسکران لگ پئے، حضور بھی ہس پئے تے ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بھی ہس آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے پاک نبی ہن یا تو رہ گیا تے یا میں رہ گیا؟ جی اللہ دے محبوب اس طرح ہی ہے۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماندے میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا جنہ دل کردا ہی رج کے پی لے، اللہ نے دے وچ برکتاں ہی برکتاں نازل فرما چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رج کے پیتا۔ جس ویلے میں کیا حضور میں رج گیا، آپ نے فرمایا ہور پی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر پیتا۔ جس ویلے پھر فل ہو گیا میں پیالہ منہ نالوں لایا، آپ نے فرمایا ہور پی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر پیتا، تیسری بار منہ نالوں پیالہ لایا، آپ نے فرمایا ہور پی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آکھیا رب دے پاک نبی ہن تے گردن تک دودھ ہی دودھ آ گیا۔ اللہ ہن نہیں گنجائش۔ آپ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کولوں پیالہ پکڑیا۔ حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف دی حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں سناندا پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رسول پاک نے میرے کولوں پیالہ پکڑیا، بسم اللہ پڑھی، اپنے منہ نال لایا، سارا پیالہ پی کے رب دے پاک نبی نے ختم فرما چھڑیا۔ 70 اصحاب صفہ دا جھوٹا پیتا دودھ کنے؟ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو شیخ سعید الفت تڑپ گیا، انہیں کیا او لوگو اس حدیث دا ترجمہ ہے وے، بندہ ایک دودھ دا پیالہ لے آیا، بندہ ایک دودھ دا پیالہ لے آیا، میرے پیر سونے نو آگے بڑھایا۔ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر نے ساریاں نو بلایا، بلا کے مریداں نو پہلا پلایا، وارو واری سب نو گیا جا پلایا، تے سب تو پچھوں نوش خود فرمایا، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، ایہو جیا کوئی پیر لب کے لے آؤ، مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مریدوں دے او ساڈا پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسنا میں یہ چاہتا سا کہ نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری اندر برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اگر اسی چاہنے آنا ساڑھے رزق اندر بھی برکت ہوئے تو پھر اس طریقے نال کمائیے جڑا طریقہ دسیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی اطاعت اور آپ دے اسوہ حسنہ نو اختیار کرندہ ایک بہت بڑا فائدہ، وقت دی قلت دے باعث آپ جدے خطبے دی آخری گل، ورنہ بہت سارے فائدے 10 میں ذہن وچ سوچ کے لے آیا سا، 5 دنیا دے تے 5 آخرت دے، لیکن نہیں بیان ہونے اج دے خطبے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول پاک علیہ السلام دی اطاعت، فرما برداری، اتباع، نقش قدم تے چلن دا، آپ دے اسوہ حسنہ اپنان دا، دنیا دے اعتبار نال دنیا وچ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم دا اختلاف ختم ہو جاندہ ہے۔ جن رولے رہنا مولویاں دے، مقتدیاں دے، سیاستاں دے، مذہباں دے، فرقہ واریت دے، فروعی اختلافات دے، انہاں سارے مسئلیاں دا، اختلافات دا، تنازعات دا ایک کوئی حل ہے، ایک کوئی حل ہے، اللہ دی قسم ایک کوئی حل ہے کہ ہر بندہ اے سوچے سمجھے عمل کرے کہ میں وہ گل مننی ہے جیڑی فرمائی ہے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے فرمان دے مقابلے تے مولوی صاحب دی میری گل ہوئے، حضرت صاحب دی گل ہوئے، امام صاحب دا فرمان ہوئے، مفتی صاحب دا فتویٰ ہوئے، مجتہد صاحب دا اجتہاد ہوئے، امام صاحب دی امامت ہوئے، فقیہ صاحب دی فقاہت ہوئے، بڑے صاحب دی بڑائی ہوئے، چھوٹے صاحب دی چھٹائی ہوئے، استاداں دی استادی ہوئے، بزرگاں دی بزرگی ہوئے، جیڑی گل، جیڑا فرمان، جیڑا فتویٰ رسول پاک دی حدیث دے مخالف ہے، او دے تے عمل کرنا شرعی اعتبار نال جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک دی آیت ہے 5ویں پارے سورت النساء دی، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نا تے ایمان والیاں نو فرمایا، ایمان والیاں نو کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والےو، ان تنازعتم، اگر تواڈے وچ کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، میں کچھ کہواں تسی کچھ کہو، اور کوئی کچھ کہے، تیسرا چوتھا کچھ کہے، اللہ جی پھر اسی کی کریے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے سارے اختلافات لٹا دیا جے اللہ وال تے اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ وال۔ اللہ وال لٹان دا معنی ہے اللہ دے قرآن وال، کیونکہ اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے۔ رسول پاک وال لٹان دا معنی ہے کہ رسول پاک دی وفات حسرت آیات تو بعد اپنے اختلافات نو لٹایا جائے،
اللہ دے پاک نبی دی حدیث دی طرف، جو قرآن فرما دے، جو میرے آقا دی حدیث فرما دے، جو رب دا فرمان کہہ دے، جو رسول دا اسوہ کہہ دے، اللہ فرماندا ہے فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو، آخرت تے ایمان رکھ دے ہو، تے پھر ذالک خیر و احسن تعویلا، تواڈے واسطے چنگی تے بہتر گل ہوئی ہے کہ اپنے مقدمات، تنازعات، اختلافات دا فیصلہ اللہ دے قرآن کولوں کروا لیا جے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان کولوں کروا لیا جے۔ آج کی ہے ہر کوئی کہندا میرا امام وڈا ہے، میرا فقیہ وڈا ہے، میرا مجتہد بڑا ہے، میرے پیر صاحب دی شان زیادہ ہے، میرے حضرت صاحب دا مرتبہ زیادہ ہے، اور یہ جننے حضرت نے، جننے مفتی نے، جننے فقیہ نے، جننے مجتہد نے، جننے بڑے نے، انہاں ساریاں تو بڑا اور قاری ساری کائنات اندر سب تو بڑا اللہ دا پاک نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او سب تو بڑے دی گل منو، سب تو بڑے دی بات منو، جو عزت دے اعتبار نال، احترام دے اعتبار نال، مرتبے دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، شان دے اعتبار نال، تعظیم دے اعتبار نال، تکریم دے اعتبار نال، ہر اعتبار نال اللہ دی ساری مخلوق چوں سب تو بڑا نبیاں دا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس کہ اج دا مسلمان دعویٰ کردے کہ میں امتی ہاں رسول پاک دا، مینوں محبت ہے رسول پاک نال، مینوں عقیدت ہے مدینے والی سرکار نال، میں الفت رکھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال، لیکن مرضیاں اپنیاں، مرضیاں مولوی صاحب دیاں، مرضیاں پھپھو جی دیاں، مرضیاں امی جی دیاں، مرضیاں حضرت صاحب دیاں، مرضیاں پیر صاحب دیاں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات آکھی سی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، نفع، منفعت، نفع، فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کیویں ہون گے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ شور ہے، شور ہے، دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود، اور وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، اللہ اکبر کبھی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور فرمایا شاعر مشرق نے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنے رسول دا سچا سچا حقیقی فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔